بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ہمارے دین، ہمارے مذہب نے کوئی کسر چھوڑی نہیں تعلیم و تربیت، آداب اور ہر چیز کا دائرہ کار سکھانے میں۔ بیت الخلا جانے سے لے کر کعبۃ اللہ کے طواف اور زیارت اور حج و طواف کی جو دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری بتلائی ہیں۔ ہر چیز اور موقع کی مناسبت سے دعا کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ دعا کام سے پہلے اور بعض دفعہ فعل کے بعد کی جاتی ہے۔ اختلافی مسائل رمضان میں آ کر سب کو یاد آتے ہیں کہ روزہ افطار کی جو دعا ہے وہ افطار سے پہلے پڑھی جائے یا افطار کے بعد، یعنی کھانے سے پہلے پڑھی جائے یا کھانے کے بعد۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو اس کی دعا پہلے کی جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰہِ عَلَيْهِ، کھاؤ وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس لیے کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں پہلے ان پر کلمات، آیات، دعائیں پڑھیں گے اور پھر کھائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ افطاری کر کے کھا پی کے دعا کرنی چاہیے۔ جب کھا پی لیا تو کھانے پینے کے بعد کی اپنی ایک دعا ہے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ کھانے کے بعد کی دعا ہے، کھانے سے پہلے کی بھی دعا ہے۔ موقع اور مناسبت کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، اگر مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہو، مکان کی بنیاد رکھی جا رہی ہو تو یہاں دعا پہلے کی جاتی ہے۔ آذان ہو اور آذان کے بعد دعا کی جاتی ہے، یہ بات ہے۔ تو لہٰذا افطاری کی جو دعا ہے وہ افطار سے پہلے پڑھی جائے گی، اس لیے کہ ساری وہ افطار کی چیزیں سامنے پڑی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا فرمان ہے کُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰہِ عَلَيْهِ، آپ ان کے اوپر کچھ پڑھیں گے، آیات پڑھیں گے، اور جہاں چند آدمی مل کر بیٹھتے ہیں وہاں اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ پہلے کھا لیں اور پھر دعا کریں، کھانے کے بعد کی علیحدہ دعا ہے۔ جن جن کاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں، وہ لباس پہننے کی دعا، شیشہ دیکھنے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، دیگر ہر فعل کی جو دعا ہے اس کی مناسبت سے ہے، بعض پہلے کی جاتی ہیں اور بعض بعد میں کی جاتی ہے۔ جنازہ پڑھیں تو جنازے کے بعد کی دعا ہے، نماز پڑھیں تو نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، وہ بعد کی دعائیں ہیں۔ لیکن جن کے پہلے کرنے کا حکم ہے ان کو پہلے ہی کیا جائے گا، جس طرح افطاری کی دعا، کسی چیز کی بنیاد رکھنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں داخل ہو جائے تو پھر دعا پڑھیں، جو ہی قدم رکھیں گے دعا، اور جو ہی مسجد سے باہر نکلیں گے دعا۔ تو اس لیے اس میں اختلاف کی بات کون سی ہے؟ جو سوشل میڈیا پھیلتا جا رہا ہے، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے مفتی سامنے آ رہے ہیں اور اس ڈاٹائی سے بات کرتے ہیں کہ دوسرے تو بالکل جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں نا کہ بعض علم ایسے ہیں ان کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض جگہ پہ سند دکھانا ضروری ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ ہیں
وکیل ہیں، لائسنس لیتے ہیں، وہاں آپ کو سند دکھانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ ڈاکٹر ہیں، کلینک کھولنا چاہتے ہیں، وہاں محکمہ ہیلتھ کو اپنی سند دکھائیں گے، وہ آپ کو لائسنس جاری کریں گے۔ لیکن ایک عالم ہے، مفتی ہے، اس کے پاس کاغذی صورت میں سند موجود بھی ہو، لیکن وہ دلائل کے ساتھ بات نہ کر سکے تو اس کی سند کی ضرورت کیا ہے؟ اور بعض صاحب کشف، صاحب عرفان لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ علم کی ضرورت ہے نہ سند کی ضرورت ہے، ان کو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ خاص سے الہام کرتا ہے، کشف کرتا ہے۔ جس طرح داتا علی اجوری کا واقعہ ہے، مسجد کی جب بنیاد رکھی گئی تو لوگوں نے کہا کہ قبلہ کی سمت صحیح نہیں ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، اور داتا صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کشف و الہام سے جو سمت مقرر کی تھی وہ بالکل صحیح اور درست تھی۔ جب علماء کا اختلاف بڑھ گیا تو داتا صاحب نے ان سب کو وہاں کھڑا کر کے کعبہ کو سامنے دکھا دیا۔ سارے اس چیز پہ حیران اور پریشان متحیر ہو گئے۔ ہمارے علوم ہمارے کس کام؟ جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے نا، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، تو اس کو کسی سند کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو بس اللہ کی طرف سے الہام اور کشف ہی جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے حق اور سچ، عین الیقین اور حق الیقین کی وہ دلیل رکھتا ہے۔ تو اس لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، پڑھی گئی ہیں، اب ان میں کوئی جدید قسم کا مسئلہ ہے تو علماء بیٹھ کر اس پر اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں، اجتہاد کر سکتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ اسلاف کی ساری کتابوں کو پس پش ڈال کر کہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قواعد کا، شرائط کا، اصول کا، گرامر کا جاننا ضروری ہے، عرف عام کا جاننا ضروری ہے۔ کسی حسد اور بغض کی وجہ سے اختلاف نہ رکھو، اختلاف رکھو تو علم کی بنیاد پر رکھو، اپنی دلیل پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا میرے نزدیک یہ ہے کہ افطاری کی جو دعا ہے وہ افطار سے پہلے پڑھی جائے گی۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ پڑھیں گے، پھر کھجور اٹھائیں گے، پانی کا گھونٹ پئیں گے، دودھ لیں گے، نمک کی چھٹکی لیں گے، جو بھی چیز آپ کے سامنے پڑی ہے اس کو آپ منہ میں ڈالیں گے، روزہ افطار گے۔ یہ نہیں آپ کو اس کو کھا کے پی کے ڈکار کر کے پھر دعا کریں اللہم انی لک صمت۔ اس میں بڑی باتیں ہیں، ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا ہے، جس کا بھی ہے جو معنی بنتا ہے، کروں گا یا کیا، یہ بڑی تحقیق کی بات ہے۔ کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، جب کسی کے ہاں کھانا کھائیں تو یہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس سمجھ اور فقاہت عطا فرمائے، فقاہت سے بڑی چیز کوئی نہیں۔